كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى آداب النفع في قلوبه في الدارين آمين. وقال الأعمش عن أبي زبيان عن ابن عباس في قوله تبارك وتعالى فاذكر اسم الله عليها صواف قال قياما على 3 قوائم معقولة يدها اليسرى يقول بسم الله والله أكبر لا إله إلا الله اللهم منك ولك. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ قرآن مقدس کی ان آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے حکم فرمایا کہ جب تم قربانی کے جانوروں کو ذبح کرو تو اب جانور جو ہیں وہ بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں، تو بدن جو ہے اس میں تو کوئی شبہ نہیں، بالاتفاق کہ اونٹ جو ہے اس کو بدنا کہتے ہیں. البتہ بعض علماء گائے بھینس کو بھی کہتے ہیں لیکن بعض علماء نہیں کہتے. لیکن بہرحال بدنا سے مراد وہ ہے کہ جس میں 7 حصے ہوں، اور اونٹ پہ اطلاق جو ہے وہ تو بالاتفاق ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں. اب اونٹ کو ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو کھڑا کر دیا جائے اور اگلے جو اس کے 2 پاؤں ہیں مثلاً یا 2 ہاتھ سمجھے پیچھے 2 پاؤں سمجھے، تو جو بایاں پاؤں ہے اس کو باندھ دیا جائے، 3 پاؤں پہ کھڑا ہو اور نیچے سے اس کو ذبح کیا جائے. اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فذکر اسم اللہ علیہا صواف. اس کا کیا معنی؟ قال قیاما علی 3 قوائم، اس کو 3 پاؤں پہ کھڑا ہو، معقولۃ یدها الیسری، اس کا بایاں ہاتھ جو ہے وہ باندھ دیا جائے، اور پھر جو ذبح کرے تو وہ یہ کہے بسم اللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہم منک ولک. دیا بھی آپ نے اور آپ کے لیے ہم ذبح کر رہے ہیں. بہرحال اگر یہ کسی کو یاد نہ ہو تو بسم اللہ اللہ اکبر کہنا بھی کافی ہے، یعنی اگر صرف وہ کہہ دے بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر تب بھی کافی ہے. اچھا، اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ کرے مسلمان کبھی بسم اللہ اللہ اکبر بھول جاتا ہے تب بھی حلال ہے، کیونکہ الحمدللہ مومن کے دل میں اللہ کا نام ہے، مومن کے دل کے اندر ایمان ہے، تصدیق ہے، شہادتین کا اقرار ہے. تو کبھی وہ ذبح مثلاً عید کے دن سینکڑوں جانور ہوتے ہیں، ذبح کرتے کرتے بندہ بھول جاتا ہے. اور دوسرا یہ بھی خیال رکھا جائے جو بہت سارے لوگ نہیں کرتے کہ جس چھری سے ایک جانور کو ذبح کریں پھر اس کو دھوئیں، صاف کریں تاکہ اس پہ دم مسفوح لگا ہوا نہ ہو، اور اگر اس پہ خون لگا ہوا اور آپ نے دوسرا جانور ذبح کر دیا دم مسفوح تو حرام ہے. اس لیے ہمیشہ ان باتوں کا احتیاط کیا جائے. باقی جانور جو ہیں جیسے دمبا ہے، بکری ہے، گائے ہے، بیل ہے، بھینس، اس کو گرایا جائے. اور سنت طریقہ یہ ہے کہ اس کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو، اور مسلمان جو ہے وہ اس کو دائیں ہاتھ سے چھری کو پکڑے. اور اس کے لیے بھی حضور سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. آپ نے فرمایا کہ اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحۃ اذا قتلتم فاحسنوا القتلۃ او کما قال رسول اللہ. فرمایا اگر کسی بندے کو قتل کرنا ہے، مثلا اس نے قتل کیا، اب قاضی نے حکم دیا کہ قصاص ہوگا، تو اب قصاص جو ہے اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ لا قبض الا بالسیف، تلوار کے ساتھ قصاص لیا جائے گا.
اب یہ لوگوں نے جو طریقے ایجاد کیے ہیں یہ من گھڑت ہیں کہ اس کو انجیکشن کے ذریعے زہر دے دیا جائے، یا اس کو گیس چیمبر میں بٹھا دیا جائے، یا اس کو الیکٹرک چیئر پہ بٹھا کے بجلی کے شاک سے مارا جائے۔ یہ سارے طریقے انسانی ایجادات ہیں۔ اسلام تو اتنا خیال کرتا ہے کہ مجرم ہے، سزا دے رہے ہو لیکن اس میں بھی خیال رکھو۔ اس لیے حکم ہے کہ اگر کسی بندے کو قتل کرنا ہے قصاص کے اندر، کیونکہ قتل کسی کا جائز نہیں مگر تین حالات میں۔ ایک تو قتل جائز ہے قصاص میں کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ نے فرمایا کہ بدلے کے اندر جو قتل ہے یہ تمہاری زندگی کا ذریعہ ہے۔ کیوں؟ اگر قاتل کو قتل نہیں کرو گے وہ تو 100 قتل کرے گا، تو جب قتل ہوگا تو قتل بند ہو جائے گا۔ تو قاتل کا قتل کرنا جو ہے لوگوں کی زندگی کے لیے، امن کے لیے ضروری ہے، لیکن یہ بھی معنی نہیں ہے کہ جو چاہے قاتل کو قتل کر دے، یا کسی نے تمہارے بھائی کو قتل کیا تم اس کے بھائی کو قتل کر دو یا قاتل کو قتل کر دو، یہ شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اس کے قصاص میں تمہیں قتل کیا جائے گا۔ قتل کرنے کا حق جو ہے وہ کورٹ کو ہے، عدالت کو ہے، محکمے کو ہے کہ مقدمے کی سماعت کے بعد، ثبوت کے بعد، شہادات کے بعد جب وہ فیصلہ دیں گے تو اس کے بعد اس کو قصاص لیا جائے گا۔ اب اس میں دو مسئلے تھے۔ ایک مسئلہ تو یہ تھا کہ جیسے اس قاتل نے کیا ہو اس کو اسی طرح قتل کیا جائے، جیسے کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی نے راستے میں چلتے ہوئے ایک لڑکی کو دیکھا کہ اس نے گلے میں اور کانوں میں بالیاں پہنی ہیں۔ اس بدبخت نے پکڑ لیا، اس کے وہ زیور بھی اتارے اور اس کو پتھر پہ رکھ کے ایک بڑا پتھر مار کے مار دیا۔ تو ابھی اس میں سانس باقی تھا اور صحابہ پہنچ گئے اور حضور پاک پہنچ گئے اور اس کے سامنے نام لیے گئے کہ تمہیں فلاں نے قتل کیا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا۔ تو جب اس یہودی کا نام آیا تو اس نے کہا ہاں مجھے اس نے قتل کیا، تو لہذا اس یہودی کو پکڑا گیا، اس نے بھی اعتراف کر لیا۔ اس کے بعد حضور نے حکم دیا اس کو بھی اسی طرح مارو جس طرح اس نے لڑکی کو مارا ہے، کہ اس کے سر کو پتھر پہ رکھو اور دوسرے پتھر سے اس کے سر کو کچل دیا جائے۔ تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص۔ قتل کرے تو قتل ہوگا، آنکھ نکالے تو آنکھ نکالو، دانت توڑے تو دانت توڑا جائے، اور جیسے اس نے کیا ہے اس طرح کیا جائے۔ لیکن بعد میں پھر حکم یہی آ گیا کہ ایسا نہ کرو، بلکہ لا قوت الا بالسیف، کہ اب اگر بدلہ لیا جائے گا تو تلوار سے لیا جائے گا اور کوئی طریقہ استعمال نہیں کیا جائے، کیوں اس میں مشکلات ہیں۔ مثلا جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ایک عورت کے ساتھ 4 آدمی ہیں، 10 آدمی ہیں، اجتماعی زیادتی کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، وہ مر گئی تو اب ان کے ساتھ کیا کروں؟ یا اگر کسی آدمی نے کسی لڑکے کے ساتھ نعوذ باللہ بدفعلی کرتے کرتے لڑکا مار ڈالا تو اب اس کے ساتھ کیا کروں؟ بدفعلی تو حرام ہے۔ تو لہذا پھر ائمہ کو حکم دینا پڑا کہ بھئی اگر وہ فعل حرام ہے تو نہیں کیا جائے گا، اگر وہ فعل حلال ہے تو اسی طرح کرو جیسے قاتل نے کیا ہے۔ لیکن جمہور کا رائے اب یہ ہے، فتویٰ اسی پہ ہے کہ لا قوت الا بالسیف، کہ جب قصاص لیا جائے تو تلوار سے لیا جائے۔ اس میں بھی حضور نے فرمایا نہا عن المسلط، کہ خبردار اس کا مسلح نہیں کرنا۔ کیا مانا کہ پہلے ہاتھ کاٹ دو، پھر اس کی ٹانگ کاٹ دو، پھر اس کا کان کاٹ دو، پھر اس کا ناک کاٹ دو، بعد میں گردن کاٹ دو۔ خبردار بالکل نہیں کرنا۔ اذا قتلتم فاحسنوا القتلۃ، قتل کر رہے ہو تو پھر آرام سے اور عزت کے ساتھ قتل کرو، اور یہ بھی نہ ہو کہ تلوار اتنی کند ہے کہ وہ چل ہی نہیں رہی اور اس کو عذاب ہو رہا ہے، نہیں، ایسی تیز ہو کہ بس رکھے اور گردن اڑ جائے۔ اسی طرح فرمایا کہ جب تم جانور کو ذبح کرو اس کو بھی احسن طریقے سے ذبح کرو۔ یہ نہیں ہے کہ جناب وہ اس کو چرکا لگا دیا، جانور بھاگ رہے تم پھر پکڑ رہے ہو، پھر لگا رہے ہو، پھر مارے ہو، پھر بھاگ رہے، یہ تو ظلم ہے۔ اس لیے یہ ہے کہ اس کی چھری تیز ہو، اس کو لٹایا جائے، اس کا رخ قبلے کی طرف ہو، اور پکڑنے والا وہ ہو جو ذبح کرنا جانتا ہے، جس کو رگوں کا پتہ ہے۔
اور اس کے بعد وہ اتنا تیز ہو کہ بسم اللہ اللہ اکبر کے ساتھ ذبح کر دیا جائے۔ ایک دفعہ میرے آقا نے رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی نے ایک بکرا باندھا ہوا ہے اور چھری تیز کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت ذبح کرنا ہے تو چھری کو ذرا میں آپ نے فرمایا تم اس کو دو موتیں مارنا چاہتے ہو گے، جس کو ذبح کرنا چاہتے اس کے سامنے چھری تیز کر رہے ہو، اور ظلم کر رہے ہو جانور کو۔ چھری تیز کرنا ہے تو جا کے الگ اس کو چھری تیز کرو، جانور کو مت دکھاؤ کہ چھری تیز ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح شریعت کا یہ بھی حکم ہے کہ جانور کو بھاگتے بھاگتے ہم نے پکڑ لیا، وہ ابھی اس کا سانس ٹھیک نہیں ہوا اور ہم نے ذبح کر، یہ بھی منع ہے، اس کو ٹھہرو، اس کو رہنے تو حتیٰ یورے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے، اپنا سانس اس کے درست ہو جائے تو پھر اس کو ذبح کرو۔ اچھا، اسی طرح اسلام نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد اگر جانور گرم ہے تو اس کا چمڑا نہ نکالو حتیٰ یبرد، جب تک کہ وہ ٹھنڈا نہ ہو جائے، کیونکہ دو عذاب تو نہ دو۔ اب دیکھو اسلام جو جانوروں کی رعایت کرتا ہے وہ کبھی دہشت گرد ہو سکتا ہے، وہ کبھی انسانوں کا دشمن ہو سکتا ہے، وہ تو جانور کے لیے بھی حکم دے رہے ہیں کہ رعایت کرو، حتیٰ کہ وہ ذبح ہو گیا لیکن فرمایا نہیں اس کا چمڑا مت اتارو کہ ابھی اس کے اندر حرارت باقی ہے، اس کے جسم کے اندر چمڑا اتارنے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو لہذا اس کو ٹھنڈا ہونے دو حتیٰ یبردا، جانور ٹھنڈا ہو جائے تو پھر اس کا کھال جو ہے وہ نکالا جائے۔ تو اسلام جس نے ہمیں جانوروں کے حقوق بھی سکھلائے ہیں اور جس نے ہمیں ایسے جانور، حضور نے فرمایا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے کہ اس کو جہنم میں ڈالا گیا صرف اس وجہ سے کہ اس نے بلی پالی تھی، اس کو باندھ دیا، نہ خود پانی روٹی دی اور نہ اس کو چھوڑا، وہ بلی مر گئی، اللہ نے اس کی وجہ سے کہا کہ جہنم میں ڈال دو۔ اس نے میرے ایک جانور کو کیوں ستایا ہے کہ اگر اس نے بلی ہے یا کتا ہے، جانور ہے، جاندار ہے، تب اس کو تم نے رکھا ہے تو پھر حفاظت کرو، وقت پہ کھانا پہنچاؤ، یہ تھوڑا کہ اس کو باندھ دو، وہ زنجیر سے بندھا ہوا ہے، نہ تم پانی ڈالتے ہو نہ اس کو خوراک ڈالتے ہو، اور وہ تڑپتے تڑپتے مر جائے تو اس کا بھی شریعت نے خیال رکھا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں بیٹھ کے رو رو کے فرماتے تھے کہ اگر میرے دور خلافت میں اگر دریائے فرات کی پل پہ کوئی سوراخ رہ جائے اور اتفاق سے کسی بکری کا پاؤں اس سوراخ میں چلا جائے اور ٹانگ ٹوٹ جائے تو قیامت میں اللہ عمر کو پکڑیں گے کہ تم اس ملک کے ولی تھے اور خلیفہ تھے، کیوں نہیں خیال کیا تم؟ آج تو بندے مر جائیں کوئی نہیں پوچھتا ہے۔ یہ تو اسلام کی باتیں ہیں، اسلام ہم نے چھوڑ دیا ہے، اب اسلام ہے تقریروں کی حد تک کہ تقریر کر لی، آپ نے بھی سن لی، واہ واہ بھی ہو گئی، اس کے بعد عمل نہ تیرے گھر میں ہے نہ مولوی کے گھر میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بس اور کیا کہہ سکتا ہے، ابھی صرف نہیں کر سکتا ہے، ورنہ آج جو اسلام ہے، اسلامی شعائر ہیں، اسلامی احکام ہیں، اسلامی اوامر و نواہی ہیں، وہ اندھیرا ہے۔ اللہ قلیل من عبادی الشکور، بہت اللہ کے تھوڑے بندے ہوں گے جو صحیح معنی میں شریعت اسلامی پہ چلتے ہوں گے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ میری امت پہ ایک وقت آئے گا یا پھر الرجل بدینہ، کہ بندے اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنے گھر شہر بار چھوڑ کے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلے جائیں گے کہ ہم دین کیسے بچائیں۔ اب دیکھو نا، سیدھی سی بات ہے نا، آپ بڑے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، بازار سے گزر رہے ہیں، آپ نہیں چاہتے ہیں لیکن گانے کی آواز تو کان میں آ جائے گی، آپ نہیں چاہتے ہیں، ساتھ میں بیٹھا ہے ماشاءاللہ تمہارا خلیفہ تو ٹیلی فون کی آواز تو آئے گی نا موسیقی کی، تم نہیں سننا چاہتے لیکن آ گئی کان میں آواز۔ اچھا، تم ٹیلی ویژن نہیں دیکھنا چاہتے ہو، بچوں کے کمرے میں جاؤ، ٹی وی چل رہا ہے، ایسا مولوی تو میں نہیں دیکھا، آنکھیں بند کی ہو، ایک نظر تو پڑ ہی جائے گی۔ تو یہ ایک ایسا عذاب ہو گیا ہے کہ اب اپنے آپ دیکھو نا کہ خدا کے گھر سے، ایمان سے، کہ اللہ کے گھر سے بڑی کوئی جگہ ہے؟ یعنی آپ صحیح معنی میں تقوی کے ساتھ، پاک بازی کے ساتھ طواف کر سکتے ہیں، چاروں طرف تو نظارے ہیں ماشاءاللہ، حسن ہے، جوانیاں ہیں، چہرے کھلے ہوئے ہیں،
آنکھوں میں لینز لگے ہوئے ہیں، اشوا ہے، غمزہ ہے، ناز ہے، انداز ہے، طواف تو نہیں کر رہی، وہ تو سیر کر رہی ہیں، پکنک منا رہی۔ لاکھ کوشش کرتے ہیں کہ بھئی نظر نیچے رکھو، نیچے رکھو، نیچے رکھو، آخر حجر اسود پہ تو کرو گے، آگے وہ کھڑی ہے، سارا طواف کیا۔ لاکھ نظر بچاؤ یار، کوشش کریں بھئی اوپر نظر نہ اٹھائیں، کو ملنے والا آ جائے گا، مجھ سے السلام علیکم، اس کو السلام علیکم کرے تو ساتھ وہ گزر رہی ہے، نہ کرو، کہیں گے مولوی مغرور ہے، سلام کا جواب نہیں دیتا۔ یعنی آپ نہیں چاہتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں بچیں گے۔ تو جب یہ حال ہو جائے، اب دیکھیں نا جی، مثلا آپ کہتے ہیں میرے اندر حرام نہ جائے، کھانسی ہو گئی، شربت آئے گی، الکوہل ہے، آپ کہتے ہیں کہ میرے اندر حرام نہ جائے، آپ جو ڈالڈا کھاتے ہیں پتہ ہے کیا کیا اس میں کیمیکل ہیں، آپ کہتے ہیں میرے اندر حرام نہ جائے، آپ جو پیپسی کولا، کالا کولا، کوکا کولا، فلاں کولا، فلاں گولا، عذاب کا، جہنم کا گولا، جو بھی پیو گے اندر کوئی نہ کوئی بلا ہے، کیفین ہے، کوئی بلا ہے۔ تجربہ کرنا ہو نا جی، 1 سال یا 2 سال کے بچے کو 2 دن چمچے کے ساتھ آپ پلائیں پیپسی، پھر جہاں ڈبہ رکھو گے وہیں پہنچے گا۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ شربت روح افزا کی طرف تو نہیں جاتا، لسی بنا کے رکھو تو نہیں جاتا، شکنجی لیمون کی بنا کے رکھو تو نہیں جاتا، پھر اسی کے پیچھے کیوں بھاگتا ہے آخر؟ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگ جو اس علم کو جانتے ہیں، کیمیکل کو اور رنگوں کو، وہ بتاتے ہیں کہ جتنے بیوریج ہیں، بیوریج مانا پینے کی چیزیں جو رنگ والی ہیں، وہ کہتے ہیں رنگ جم نہیں سکتا جب تک کہ اس میں اس کو الکوہل کا ٹچ نہ دیا جائے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا نا، ہمارے یہاں جو کلفیاں بناتے تھے گلیوں میں، سڑکوں پہ، ہم نے تو وہی کھائی ہے نا بابا، تم بڑے آدمی ہو گئے، ہم تو غریب دیہاتی لوگ ہیں، تو ان کا رنگ سارا منہ کو لگ جاتا تھا۔ شربت پیو تو سارے کپڑے رنگین، لیکن اس کا رنگ نہیں ٹوٹتا، وجہ کیا ہے کہ اس کو ٹچ دیا جاتا ہے الکوہل کا، شراب کا۔ رنگ پکا تب ہو سکتا ہے۔ اچھا، آپ کے جوتے کا جو رنگ ہے اس میں بھی کیمیکل میں یہی بلا ہے۔ تو اب یعنی آپ بچنا چاہتے ہیں، اب کوئی بس اچھا، حتیٰ کہ شریعت میں اسلام یہ کہتا ہے کہ جب تک آم کا پور نہیں بلکہ آم کا دانہ ظاہر نہ ہو جائے اس کی بے حرام ہے۔ اچھا، آج تو 5 سال کے بعد کٹھے بک جاتے ہیں، جب بے حرام ہے تو وہی آم تو ہم کھا رہے ہیں۔ پانچ سال کے لیے کٹھی بولی ہو جاتی ہے۔ اچھا، فصل کھڑی ہے، بک گئی، مچھلیاں پانی میں ہیں، سودا ہو گیا، ٹھیکہ ہو گیا جی، اتنے کروڑ کا ٹھیکہ ہے اس میل میں شکار کھیلنے کا، پتہ ہے کتنی مچھلی نکلے گی؟ یہ تو سارے بیو حرام ہے، جو پھر اگر تقوی پہ جاؤ پھر تو کوئی بچ ہی نہیں سکتا۔ یہ تو اب ہم پھر مولوی لوگ ڈھونڈتے ہیں جی، ایک تقوی ہوتا ہے، ایک فتویٰ ہوتا ہے۔ فتوے میں گنجائش ہوتی ہے بھی کیا کریں، حالات ایسے ہیں، مجبور ہیں، کہاں مریں، کہاں جائیں، کدھر جائیں۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وہ فتویٰ دیتے تھے کہ اگر آدمی کسی بازار کی یا شہر کی تنگ گلیاں ہوتی ہیں نا، تو اس میں گندی نالیاں بھی ہوتی ہیں نا، پہلے تو یہی رواج تھا نا، گندی نالیاں، وہیں سے گند بہ رہا ہے اور بھنگی آگے صفائی کرتے تھے، اور کھرپا لیا ہوا ہے اور پانی پیچھے مشکیزیں سے ڈال رہے ہیں، تو وہ فتویٰ دیتے تھے کہ ایسی تنگ گلیوں میں گزرو تو وضو دوبارہ کرو۔ وہ بھائی کیوں؟ انہوں نے کہا اس سے جو گندگی کا گیس اٹھتا ہے نا، ہوائیں اڑتی ہیں، وہ سارے بدن پہ لگ جاتی ہیں، تو اس کے ابخرا اور بخارات جو ہیں وہ سارے بدن کو لگتے ہیں، لہذا پاؤں تمہارے خراب ہو گئے، دوبارہ جو ہے وضو کرو۔ فرماتے ہیں لمبا ابتلی تو بالقضاء بغداد، جب میں بغداد میں آیا اور مجھے قاضی بنایا گیا، وہاں تو روز گلیوں میں گزرنا پڑتا تھا، تو میں نے فتویٰ چھوڑ دیا، میں نے کہا بابا وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
ٹھیک ہے اب گزارا کرو. انہوں نے فرمایا کہ بس اب گزارا. کون ہر وقت وضو کرے گا؟ گلی سے تو گزرنا ہی گزرنا ہے، حل ہے کوئی نہیں. اب تو بھائی کیا کس کو کہیں. اچھا آپ نے اپنے ملک میں کبھی مسجد کے اندر وضو کرتے ہو؟ نہیں. آپ مسئلہ دیکھیں نا، اپنے ملک میں رہتے ہوئے وضو مسجد کے باہر ہوتا ہے یا اندر؟ ہاں جی، مسجد کے اندر وضو جائز ہے. یہاں تو سب کر رہے ہیں. زمزم شریف سے وضو ہو رہا ہے. اسی لیے اللہ حکومت کو جزائے خیر دے. پتہ ہے کنواں کیوں بند کیا؟ یہاں عورتیں اندر بیٹھ کے ننگی نہاتی تھی. اور اچھا کوئی بہت شریف ہوگی اس نے چلو کپڑے نہیں اتارے. جب کپڑا پانی ڈال دو تو کپڑا تو ہے لان کا، اتارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. خود بخود بدن سے وہ چپک جاتا ہے، پورا بدن نظر آ رہا ہے. تو میرا بھائی بس اب تو دور فتن ہے، دعا کریں بس اللہ رحم کرے. اب دین بچانا مشکل ہے. پہلے لوگ دین پہ کیوں چلتے تھے کہ بیٹا بھی دیندار ہے، بیٹی بھی دیندار ہے، بیوی بھی دیندار ہے، سب کو دین پہ چلنے کی تڑپ ہے، شوق ہے، ذوق ہے. اگر ذرا باپ سے غلطی ہوئی تو بیٹے نے کہہ دیا ابا جان یہ شریعت کے خلاف ہو، اسے کہا ٹھیک ہے بیٹا جی. بیٹے نے غلطی کی، باپ نے روک دیا. بیوی نے غلطی کی، شوہر نے روک دیا. شوہر نے غلطی کی، بیوی نے روک دیا. اب تو جناب کیا شوہر کیا بیوی، اب تو بیوی شوہر ہے اور شوہر بلی ہے. اب تو اس کو یہ طاقت بھی نہیں کہ پوچھے کہ میڈم کہاں تشریف لے گئی تھی. وہ کہے بکواس مت کرو، کب نہیں جاتے ہو؟ میں تم سے پوچھتی رہتی ہوں کہاں کہاں پھرے ہو، کس کس گلی میں منہ مارا ہے تم نے. میں نے نہیں پوچھا، تم بھی نہ پوچھو، بس تم بھی ٹھنڈے میں بھی ٹھنڈی گزارا ہو رہا ہے. اسی لیے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا کہ خدا کے فضل سے بیوی میاں دونوں معزز ہیں. اسے غصہ نہیں آتا، اسے غیرت نہیں آتی. وہ پہلے رو کے گیا تھا اکبر الہ آبادی، تو اپنے دور میں رو رہا تھا. اب کا دور دیکھتا تو خدا جانے کیا کہتا. دونوں معزز لوگ ہیں، انہیں غیرت نہیں آتی، انہیں غصہ نہیں آتا. وہ دوسروں کے ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کے فلور پہ ڈانس کرے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تم بھی انجوائے کرو، ہم کسی اور کے ساتھ انجوائے کر لیں. ذائقہ بدلتا رہے، روز ایک ڈش کھا کھا کے تنگ آ جاتا ہے نا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دعا کرو اللہ خاتمہ ایمان پہ کر دے. بہرحال بھائی میں تو گناہ گار ہوں، آپ لوگ نیک ہوں گے. میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، اقرار کرتا ہوں. دعا کریں اللہ میرے گناہ معاف کر. میں تو بدکار ہوں، گناہ گار ہوں، بد کردار ہوں. نہ میری نظر پاک ہے، نہ میری زبان پاک ہے، نہ میرا کھانا پاک ہے، نہ میرا پینا پاک ہے. میں اپنے بارے میں آپ سب کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ دعا کریں کہ اللہ پاک. آپ لوگ ہوں گے ماشاءاللہ تقوی پہ چلتے ہوں گے، حلال کھاتے ہوں گے، آپ کی نظریں عورتوں پہ نہیں اٹھتی ہوں گی، ماشاءاللہ آپ کی نظر بھی پاک ہوگی، آپ کی زبان بھی پاک ہوگی. ہمارا حال تو خراب ہے. انا للہ و انا الیہ. نماز میں کھڑے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ امام نے کیا پڑھا ہے. کیا نماز ہے؟ سجدے میں ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ تسبیح ہم نے 3 دفعہ کہی ہے یا 5 دفعہ کہی. تشہد میں بیٹھے ہیں، پتہ نہیں ہم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا ہے یا اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کتنے آدمی ہیں ایمان سے کہیں ٹھنڈے دل سے میں تمہارا بھائی ہوں، مولوی شولوی نہیں. اسی لیے میں ایسی باتیں کرتا رہتا ہوں کہ بھائی بھائی سے کرتے رہتے ہیں نا، کبھی سخت، کبھی نرم، کبھی گرم، کبھی. مولوی تو بڑے لوگ ہوتے ہیں، میں تو ایک جاہل سا آدمی ہوں، طالب بھی نہیں ہوں. تو آپ مجھے ایمان سے بتائیں، کسی قاری کے پاس جائیں، پوچھیں اس سے کہ جب ہم قرآن کی فاتحہ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، آگے کیا ہے؟ ہاں جی
واحدوں کو قرآن ہے. آگے اس میں کتنی مد ہونی چاہیے؟ بھائی ولدوالین میں کتنی الفی مت ہے؟ کیا کوئی عقل سے ایک بات تو کرو اتفاق کر کے. بابا ایک بات کرو، فیصلہ کرو اتفاق سے کہ غیر المغضوب علیہم ولضالین میں مد جو ہے وہ کتنا ہے؟ 6 ہے. اچھا یہ سارے 6 دفعہ کرتے ہیں. اگر 6 نہ ہو تو قرآن صحیح ہوگا، صحیح نہ ہو تو نماز ہو جائے گی. نہیں ہے تو ماشاء اللہ جی اللہ بالکل نماز نہیں ہوتی. لکھ لو، خدا کا کعبہ میرے سامنے کرا کیا ہے، لاکھ ٹکریں مارتے رہو. دیکھا نہیں امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو والدین وہ کتنا کھینچتے ہیں. تو تم روز سنتے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کیسے پڑھیں. اب کوئی کہے جی میں تو قاری نہیں، امام سے تو روز سنتے ہو نا کہ والضالین کتنا کھینچتے ہیں وہ. اگر ایسا نہیں کرو گے نماز نہیں ہوگی حضرت. تو پھر ہماری نمازیں کیسے ہوئی؟ اچھا ہم جب سجدے میں جاتے ہیں دیکھ لینا، آج عشاء کی نماز میں دیکھ لینا کوئی تو ہاتھ یوں رکھ لیتا ہے، کوئی یوں رکھ لیتا ہے، کوئی یوں رکھے ہوئے. اور خدا کے بندے انگلیاں قبلے کی طرف ہوں اور تمہارا سجدہ 7 چیزوں پہ ہو، 2 ہاتھ ہیں، ماتھا ہے، 2 گھٹنے ہیں، 2 پاؤں ہیں. اچھا نماز میں پیچھے پاؤں جھٹک رہے ہیں، کیا بلا ہوگی یہ بتائیں. سجدہ ہی نہیں ہوا. جب سجدہ نہیں ہوا تو نماز، سجدے میں جائیں گے دونوں پاؤں اٹھا لیں گے، سجدہ ختم. اسجد علی 7 اعضاء، 7 اعضاء پہ سجدہ کرنا ضروری ہے. اسی لیے اللہ اس پہ پھر 7 جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں جو نمازی ہو صحیح معنی میں. اسی لیے جہنم کے دروازے 7 ہیں. اگر تمہارے 7 چکر طواف کے حق ہیں، 7 چکر صفا مروہ کے تمہارے حق ہیں، اسی طریقے سے 7 رمیات 7 کنکریاں ہیں، 7 چیزوں پہ سجدہ ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے جب تم یہ 7 صحیح کر لو گے تو میں 7 دروازے جہنم کے تم پہ بند کر دوں گا. لہا 7 ابواب لکل باب منہا جزء مقسوم. تو میرا بھائی بس دعا کرو. میری تو درخواست ہے دعا کی. میں نے اس لیے ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ کوئی انشاءاللہ تم سے لالچ نہیں، کوئی الحمدللہ غرض نہیں. مجھے تو طالبوں کے نام بھی نہیں آتے الحمدللہ ثم الحمدللہ. کوئی بہت زیادہ قریب ہو 1 آدھا 2 کا نام آتا ہو، ورنہ اللہ کا شکر ہے مجھے کسی کا نام بھی نہیں آتا. کیوں؟ تعلق ہی نہیں ہے، واسطہ ہی نہیں. اور آج کا طالب بھی ماشاءاللہ اتنا ہے، استاد کے ساتھ تعلق ہے سبق میں، سبق کے بعد وہ بھی سلام کرنا نہیں چاہتا. اس لیے ہم دوستی رکھتے ہی نہیں کہ دکھ ہو. یہ تو پہلا دور تھا نا، امام شافعی کہتا تھا نا جس نے مجھے 1 حرف پڑھایا ہے میں غلام ہوں، چاہے تو مجھے بیچ دے. آج تو سب سے بڑا مخالف وہی ہے جس کو تم درس میں پڑھاتے ہو. سب سے بڑا شکایت کنندہ، سب سے بڑا گلہ کنندہ، سب سے بڑا محاذ بنانے والا وہی ہوگا جس کو آپ نے پڑھایا ہے. اسی لیے شادی کہتا ہے نا سب کے مدے قبضات را کمزات چو ملا شوت گلہ کند استاد را. بہرحال میرا بھائی میرے لیے تو دعا کر دیا کریں. بس میری یہی رشوت سمجھ لو، درخواست سمجھ لو، ہدیہ سمجھ لو، نذرانہ سمجھ لو، بیک سمجھ لو. جب یاد آؤں، وہ بھی ضروری نہیں کہ روز کیا کرو، جب کبھی یاد آ گیا تو دعا کر لی اللہ میاں ایک طرف صدقار بندہ ہے اس پہ رحم کر، دعا کر دی اور کچھ نہیں چاہیے انشاءاللہ.
اللہ اپنے دروازے کا محتاج کرے، دادم حیات کسی کا محتاج نہ کرے۔ اب دیکھیں اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جانور کو بھی ذبح کرو تو طریقے سے کرو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وہ خزاب کروا المجاہد والی ابن ابی طلحہ فی ان عباس نحو ھذا، انہوں نے بھی اسی طرح فرمایا۔ وقال لیس المجاہد اذا قامت علی ثلاث، کہ جب اس کا پاؤں بایاں باندھ لوگے تو اب باقی 3 پاؤں پہ کھڑا ہوگا، پھر ذبح کرو۔ روا ابن ابی نجیح عن نحو وقال الضعف یاکل رجل تكون علی ثلاث، ایک پاؤں باندھ لو 3 پاؤں پہ کھڑا کر کے اونٹ کو ذبح کیا جائے۔ وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه اتى على رجل قد اناخ بدنة وهو ينهرها فقال بساك يا ابن مقيدة سنة ابي القاسم۔ صحیحین میں روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی بندے نے اونٹ کو بٹھایا ہوا ہے اور ذبح کرنا چاہتا ہے، اب نہیں ذبح نہ کرو، کھڑا کرو اونٹ کو اور ایک پاؤں باندھ لو، سنت پہ عمل کرو جو سنت ہے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ كانوا ينهرون البدن معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها، رواه ابو داؤد۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے مدنی پاک کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جب اونٹوں کو ذبح کرتے تھے تو ان کا پاؤں باندھ کے کھڑا کر کے ذبح کرتے تھے۔ وقال ابن حیۃ حدثنی عطاء بن دینار النسائي ابن عبد الله قال سليمان بن عبد الملك قف من شقها الایمن وانحر من شقها الايسر۔ آپ نے سالم بن عبداللہ نے سلیمان بن الملک سے فرمایا کہ تم داہی جانب کھڑے ہو کے ونحر من شقها الايسر، اس کو شق ایسر سے ذبح کرو۔ وفي صحيح مسلم جابر في صفة حجة الوداع قال فيه فنحر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یدی ثلاثا وستین بدنة جعل یطعنها بحربة فی یدہ، کہ میرے پاک نبی نے رحمت دو عالم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے 63 اونٹ جو تھے وہ اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے، کہ آپ کے ہاتھ میں تیز حربہ تھا تو اونٹ کھڑے تھے اور نیچے سے حضور مار کے ان کو ذبح کرتے تھے۔ وقال عبد الرزاق قلنا معمر عن قتادة قال في حرف ابن مسعود صوافنا صواف، کیا مانا معقلة قیاما، کہ اونٹ کھڑا ہو اور پاؤں بندھا ہوا ہو۔ وقال سفیان الثوری من قرأ الصواف من قال معقولة من قرأها صواف قال تصف بین یدیہا، مانا وہی ایک ہے، یعنی اس کے سامنے صفیں بنا کے کھڑا کر لیا جائے، اور اصل بات وہی ہے جیسے حضور پاک نے نمونہ دکھلا دیا کہ اس کا بایاں ہاتھ جو ہے پاؤں باندھ دے، 3 پہ کھڑا ہو، خدا کی قدرت نہیں، اب 3 پہ ہوگا نا ذبح کے بعد پھر فوراً آسانی سے گر جاتا ہے۔ وقال طاووس بن غیر مذکور اسم اللہ علیہا صواف، او فرماتے ہیں حضرت طاووس اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ ثواب کا معنی کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں خالصتا للہ عز وجل، کہ جب ذبح کرو تو خالص اللہ کے لیے ہو، اس میں کسی اور کا حصہ نہ ہو، کسی اور کی شراکت نہ ہو۔ وقال رواه مالك عن الزهري وقال عبد الرحمن بن صوافي ليس فيها شرك كشرك الجاهلية الزامين، انہوں نے فرمایا ثواب کا معنی یہ ہے کہ خالص اللہ کے نام پر، یہ نہ ہو کہ جاہلیت کی طرح بتوں کا نام بھی اس کے اندر داخل ہو۔ آج بھی اگر کوئی بسم اللہ بھی پڑھتا رہے اور پیر کے نام کی نیت ہو تو یہ بھی شرک ہوگا، چونکہ شرک آ گیا، خالص نہ رہا۔ اصل ذبح ہے خالص اللہ کے نام پر۔ اب اللہ نے قرآن میں فرمایا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، کیا مانا جب وہ زمین پہ گر جائے، قال ابن ابی مجاہد وجبت من سقطت الى الارض، کہ
کہ ذبح ہونے کے بعد جب جانور جو ہے زمین پہ گر جائے، بہو روایت بعضوں کا قال مقال حیان وقال او فی بعض اضافہ جب جنوبها یعنی نحرت، جب ذبح ہو جائے، اور جب ذبح ہوگا تو صاف بات ہے کہ گر جائے گا۔ وقال عبد الرحمن بن زید وسلم فاذا وجبت جنوبها من ماتت، ذبح ہونے کے بعد مر جائے، وهذا القول مراد بعض جب لا يجرك بدرذا نحرت حتى تموت وتبرد حركتها۔ حضرت ابن عباس مجاہد فرماتے ہیں فاذا وجبت کا کیا معنی کہ ذبح ہونے کے بعد جب اچھی طرح روح نکل جائے اور جانور اچھی طرح ٹھنڈا ہو جائے تو پھر اس کو کاٹیں، پھر اس کے گوشت کو کاٹنے کی اجازت ہے، پہلے اجازت نہیں ہے۔ وقد جاء فی حدیث مرفوع لا تعجل النفوس ان تضحکا، حضور نے فرمایا کہ روح کو جلدی نہ کرو نکلنے میں، چھوڑ دو اس کو، آرام سے نکلنے دو، روح آرام سے نکل جائے۔ وقد رواه الثوری فی جامع ابن ایوب بن یحییٰ ابن ابی کثیر عن قرافة الحنفی ان عمر بن الخطاب انه قال في الاشتراك من صحيح مسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء، اللہ نے ہر کام میں بھلائی کا حکم دیا ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَةَ، اگر تم نے کسی کو قتل کرنا ہے تو اچھی طرح قتل کرو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ، اور اگر تم نے کسی جانور کو ذبح کرنا ہو تو اچھی طرح ذبح کرو۔ وَلْيَحُدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لو اور ذبح کرنے کے بعد پھر جانور کو اچھی طرح ٹھنڈا ہونے دو، پھر اس کی کھال وال اتارو۔ وعن نبی واقع سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیت و میتا، آپ بناتے ہیں کہ ما قطع من البہیمۃ وہی حیۃ وہو میتۃ، کیا مانا کہ اگر جانور زندہ ہے اس سے جب تم کوئی بوٹی کاٹو گے تو گویا وہ حرام ہے، کیوں؟ اس کو ذبح کرنے کے بعد موت کے بعد اجازت ہے، زندے کو تو کاٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے جب ذبح کر لو، جانور ذبح ہو جائے اور زمین پہ گر جائے تو اب صبر کرو کہ اچھی طرح روح نکل جائے، جانور ٹھنڈا ہو جائے، پھر اس کا چمڑا بھی نکالو اور اس سے گوشت کاٹنے سے بھی تمہیں اجازت ہے، ورنہ نہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، جیسے پہلے پڑھ چکے ہو، اللہ نے فرمایا فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، یہاں بھی اللہ نے فرمایا فَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، قال وَقُلُوا مِنْهَا، اللہ کا حکم ہے کہ اپنی قربانی کے جانور سے کھاؤ، لیکن یہ واجب نہیں، مستحب ہے، افضل ہے کھانا۔ وقال مالک یستحب ذلك وقال غیر یجب وهو جلبات الشافعیۃ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد شاگرد فرماتے ہیں کہ قربانی سے گوشت کھانا واجب ہے۔ واختلفوا فی المراد بالقانی والمعتر، کہ کانے اور معتر کا کیا معنی؟ وقالوا فی بعض القانی والمستغنی بما آتیتہ وهو فی بیتہ، کانے اس کو کہتے ہیں کہ ہے تو غریب لیکن اپنے گھر میں ہے، بھاگتا نہیں، مانگتا نہیں، پوچھتا نہیں، سوال نہیں کرتا ہے۔ والمعتر، معتر اس کو کہتے ہیں کہ جو لوگوں کے پاس آتا ہے کہ میں مسکین ہوں، غریب ہوں، میرے حالات ٹھیک نہیں ہے، میری مدد کریں۔ الذی یتعرض لک ویلم بک ان تعطیہ من اللحم ولا یسأل، وہ کہتا ہے یار قربانی کا گوشت ہے تو مجھے دو، مجھے دو، مجھے دو، یہ معتر ہے۔ اور جو گھر میں بیٹھا ہے نہیں مانگتا وہ کانے ہیں۔ اللہ نے فرمایا دونوں کو دو، مانگنے والے کو بھی دو اور نہ مانگنے والے کو بھی دو۔ وقضا قال مجاہد محمد بن قابل قرضی وقال علی بن ابی طلحہ عن ابن عباس القانع المتعفف، کانے وہ ہوتا ہے جو سوال کرنے سے بچ جائے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں والمعتر کا معنی مانگنے والا۔ وهذا قول قتادہ ابراہیم النخعی مجاہد فی روایت وقال عباس کرم حضرت زید بن ثور قال في مسلم وقاتل بن حیان ومالک بن انس القانع هو الذي يقنع اليك ويسألك، یہ اس کے بالکل الٹ معنی ہے کہ کانے اس کو کہتے ہیں جو تیرے پاس آ کے تجھ سے سوال کرے۔ والمعتر الذي يعتريك يتضرع ولا يسأل، اور معتر کا معنی یہ ہے کہ اس نے حالت ایسی مسکینی کی بنائی ہوئی ہے کہ تمہیں دیکھ کے اندازہ ہو جائے کہ یہ محتاج ہے
لیکن مانگتا نہیں ہے. هذا لفظ القاسم القاني والصاد قال ما سمع قول الشماخ لما المرء يسهو فيغني وفاقره عطف من القنوي قال يغني من السؤال وہی قال تنصر القاني والمسكين والذي يتوب. وہ فرماتے ہیں کانے اس غریب کو کہتے ہیں جو پھرتا ہے، والمعتر والصدیق والضعیف الذي يزور، اور معتر اس کو کہتے ہیں کہ تیرا دوست ہے، تجھے ملنے آیا لیکن ہے غریب. وهو روایت ابن مجاہد القانع جارك الغني الذي يبصر ما يدخل بيتك. اور بعض فرماتی ہیں کہ القانع اس سے مراد وہ ہے کہ تیرا ہمسایہ ہے، وہ دیکھتا ہے کہ تیرے گھر میں آیا ہے گوشت، تو وہ کانے ہے. اور معطل وہ ہے جو لوگوں سے دور رہتا ہے. کانے ہوتا میں کانے کہتی ہیں تما کرنے والا طلب البدر میں غنی او فقیر. وان اکرمت بن القانی اهل مکہ تھا، وہ کہتے کانے سے مراد مکہ والے ہیں. فاختار جی القانی هو السائل لانه من اقنع بيده اذا رفعها للسؤال فالمغتر من الاعتراء والذي يتعرض لاكل اللحم. انہوں نے کہا کانے سے مانا وہ ہے جو ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے، اور موتر کا مانا یہ ہے کہ گوشت کے لیے آیا ہے، گوشت لینے آیا، عام طور پہ سوال نہیں کرتا. اور اس کے بعد وقت احتج بهذه الآية الكريمة لمن ذهب من العلماء أن الأضحية تجزأ ثلاثة أجزاء وثلث لصاحبها يأكله وثلث يهديه لأصحابه وثلث يتصدق به على الفقراء. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانور کے گوشت کے 3 حصے کریں، ایک حصہ اپنے کھانے کے لیے، ایک حصہ دوستوں کو ہدیہ دینے کے لیے، اور ایک حصہ جو ہے وہ غریبوں کو دینے کے لیے. اس لیے اللہ نے تینوں کی اجازت بیان کی ہے. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ. واللہ اعلم. اللہ اکبر. بھائی قصر قضا نماز، اگر تمہاری نماز سفر میں قضا ہوئی تو قضا جو کرو گے تو 2 رکعت پڑھو گے. اگر گھر والی نماز قضا ہوئی ہے، کیونکہ قضا 4 رکعت ہوئی ہے، تو ادا جو ہے پھر قضا بھی 4 رکعت پڑھو گے. سیدھی سی بات ہے، یعنی جتنا قرضہ ہے وہی دو گے نا. 2 ریال ہے 2 دو گے، 4 ہے تو 4 دے گے. سیدھی سی بات ہے. کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ حدیث پرانی ہے. پرانی تو ہم نے آپ سے سنا ہے، ہم نے تو نہیں سنا. حدیث 1400 سال تو ساری حدیثوں کو گئے تو ساری پرانی ہو گئی. یہ تو تمہارا لفظ ہے نکلا ہوا، ہم نے نہیں سنا آج تک کہ یہ جدید ہے یہ قدیم ہے. اچھا، عام امام پڑھتے ہیں مالک یوم دین تو ہوتا ہی نہیں. اللہ کے بندے خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو. تمہیں لکھنا بھی نہیں آتا تو کیوں قرآن پاک کو بگاڑتے ہیں؟ مالک یوم الدین ہے، یوم دین تو نہیں ہے. بنگالی میں تو قرآن نہ لکھو نا، عربی میں رہنے دو. ہمیں کا آخری مقصد ہے حضرت محمد رسول ہیں یا ہیں بھی سب ٹھیک. پھر کیا ہو جائے گا؟ حضرت آدم اللہ کا نبی ہے، کیا مانا بیٹھا ہوا ہے سامنے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا رسول ہے، کیا مانا آسمان سے اترا ہے تمہارے گھر میں. یہ کیا ترجمہ ہے کہ ہیں یا یعنی کلمہ عربی کا ہے اور اس سے حاضر ناظر نکالو گے. عقل کرو، خدا کا خوف کرو، ڈرو اللہ سے. تھے کہ ہے تو پھر سارے نبی، ہمارے تو سارے نبیوں پر ایمان ہے کہ اللہ کا رسول ہیں. اس کا کیا معنی؟ سارے ہر جگہ موجود ہیں. خدا کا خوف کرو، اللہ کے قرآن کو کلمے کو نہ بگاڑو. قبر بھی تو آئے گی. اگر ایک عورت نے عمرے کی نیت کر کے آئی ہے، مکے میں پہنچ گئی اور ایام حیض شروع ہو گئے، 4 دن گزر گئے لیکن خون آ رہا ہے، میرا بھائی جب تک بلیڈنگ آ رہی ہے وہ پاک نہیں ہوگی.
اپنی عادت پوری کرے، 7 دن ہے 5 دن ہے، اس کے بعد بھی خون آ رہا ہے تو 10 دن تک بیٹھی رہے، 10 دن مکمل ہونے کے بعد غسل کرے، وہ بھی خوشبو والا صابن نہ ہو، سادے صابن کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد اپنا عمرہ پورا کرے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، ہم اس سے بات بھی نہیں کرتے، وہ ہر وقت لڑنے کے لیے تیار ہے، مصیبت ہے، اللہ کی طرف سے عذاب ہے، کیا کریں؟ علاج کیا ہے؟ مجھے علاج آتا تو میں خود بھی بچ جاتا ہے ایسے لوگوں سے۔ تمہارے ساتھ تو ایک لڑتا ہوگا، میرے ساتھ پتہ نہیں کون کون لڑتا ہے۔ علاج کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، صبر کرو بس۔ ہم 3 آدمی ہیں، کھانے والا چیزیں بہت ہے، کون استعمال مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے، نہ پڑھا جاتا ہے نہ سمجھ جاتا ہے۔ اب کہتے ہیں جی کہ میں، میری والدہ، میری بیوی، میری خالہ، میری ساس، میرا سسر، ہم ایمرجنسی میں جہاز میں سوار ہو گئے اور سامان جو ہے پیک کر کے جہاز میں چلا گیا۔ آپ عمرے کے لیے آ گئے تھے، احرام تو چلا گیا، باقی آپ نے اٹھایا کیا تھا؟ آپ عمرے کے لیے آ رہے ہیں، جتنی بھی جلدی ہو جائے 2 چادریں بغل میں رکھنے میں کیا سامان ٹوٹ جاتا ہے؟ آخر ہینڈ بیگ تو ہوتا ہے نا ہر کسی کے پاس، اس میں تو 20-20 کلو تم سامان اٹھاتے ہو، احرام کی چادریں کیسے بھول گئی؟ اب جناب جتنے آ گئے وہاں بھی احرام نہیں باندھا، پھر گاڑی میں بیٹھ گئے، پھر ایک ٹیکسی ڈرائیور نے کہا کہ فلاں مسجد سے باندھ لینا، اب ایک ایک بکری سب پہ پڑ گئے۔ انشاءاللہ آئندہ ایمرجنسی میں بھی تمہیں احرام نہیں بھولے گا۔ جب بکری دو گے نا 300 ریال ضرب 1600، 4800 بکری کے، اور جناب 30 ریال ذبح کرنے کے، اور 20 ریال ٹیکسی کے آنے جانے کے، انشاءاللہ اگر مسئلہ بھول جائے گا جتنا مرضی ہے مجھے گالیاں دینا۔ اللہ نے جو دم رکھی ہے کوئی حکمت ہے نا، تاکہ حاجی کا دم نکلے اور اس کو مسئلہ یاد رہے۔ تو بہرحال اب اگر یہ مسئلہ تم کسی عالم سے پوچھ کے چلتے تو کوئی بھی مشکل نہیں تھی۔ دیکھو نا عورتیں ہیں، ان کے لیے تو کوئی احرام ہے نہیں، جو کپڑے پہنے بیٹھی ہیں اسی میں لبیک اللہم لبیک، بات ختم ہو گئی۔ باقی بچ گئے مرد، تمہارے پاس احرام نہیں ہے تو وضو بھی نہ کرو، نفل بھی نہ پڑھو، صرف بنیان اور قمیص اتار کے کندھے پہ ڈال دیتے لبیک اللہم لبیک لبیک، شلوار میں بیٹھے رہتے۔ جب جتنے اترتے چادریں باندھ لیتے، بس کوئی مسئلہ نہیں۔ اور میقات کا تمہارا عمرہ ہوتا، اب تمہارا عمرہ بھی میقات کا کیا، تم نے یہاں مسجد سے کیا ہے، عمرے سے بھی محروم ہو گئے اور دم بھی پڑ گیا۔ اچھا ایک مسئلہ ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں، کیونکہ 7-8 آدمی ہو، تمہارا تو ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک کباڑا ہو جائے گا۔ تمہارا حل یہ ہے کہ فوراً ابھی مدینہ شریف چل جاؤ۔ 30 ریال جو ہے نا گاڑی لے گی آنے جانے کے، 60 ریال فی بندہ پڑے گا، جا کے فوراً زیارت کرو، احرام باندھ کے عمرے کا آج عمرہ کر کے پھر آرام سے مدینے کی چل جاؤ، تو دم سے بچ جاؤ گے۔ 300 کے بجائے تو 60 ریال بھرنا بہتر ہے نا۔ لیکن جلدی کرو، یہ نہیں کہ مہینہ گزر جائے مشورہ کرتے ہوئے، اس لیے کہ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر آدمی میقات سے تجاوز کر جائے، مکے میں آ جائے، پھر اقرب میقات پہ لوٹ جائے تو اچھا، یا کسی گاڑی والے سے اتفاق کر لو، یہاں بالکل قریب ہے جدے کے ساتھ ہے الجحفہ، وہ بھی میقات ہے، تو تمہارا زیادہ سے زیادہ میرے خیال میں 100 ریال یا 150 ریال میں گاڑی والا آنا جانا کر لے گا، وہاں چلے جائیں، وہاں سے احرام میقات سے باندھ کے عمرہ کر لیں، دم سے بچ جاؤ، کیونکہ 7-8 آدمی ہیں نا، ان کو تو پھر انشاءاللہ عقل آ جائے گی۔ کہتے جی کہ سود کے پیسے کو اگر ہم انکم ٹیکس میں یا سیلز ٹیکس میں ادا کر دیں، لینا ہی حرام ہے تو ادا کیوں کر دو؟
جب سود لینا حرام ہے، لوں گا تو دوں گا نا آگے. اگر سود پہلے سے بنا ہوا ہے تو وہ لے دے کر وہ ٹیکس وغیرہ میں دے دو آئندہ نہ رکھو سودی اکاؤنٹ کے چلو یہ لے کے ٹیکس دیا کروں گا، وہ حرام ہے. اگر کسی آدمی کی منگنی ہو گئی ہے، اس کو پتہ چلے کہ اس لڑکی کا تعلق ہے کسی اور آدمی کے ساتھ، تو منگنی ہے، نکاح تو ہے نہیں، نکاح تو نہیں ہوا نا، منگنی ہے، منگنی توڑ دو. لیکن تحقیق کرو، کسی کی بیٹی پہ بلا وجہ نہ الزام لگاؤ کہ تم منگنی توڑ کے چلے جاؤ، اس کی زندگی تو حرام ہو گئی نا. ابھی کیوں ٹوٹی اور کیوں ٹوٹی، اور لوگ تو جناب کہاں کے سرا سے بھی عیب ڈھونڈ کے پھر لے آئیں گے. تم یہ تصور ضرور کرو کہ اگر تمہاری بیٹی ہوتی اور اس کے ساتھ یہ ہوتا تو کیا کرتے. میرے ماموں سمندر میں مچھلیاں پکڑتے تھے، کشتی ڈوب گئی، اللہ مغفرت فرمائے. اگر وہ فوت ہو گئے تو اگر زندہ نکل آئے تو اللہ ان کی مدد فرمائے، کیونکہ آج میں نے پڑھا ہے کافی لوگ مل گئے ہیں جو ڈوبے تھے نا، ان میں کافی لوگ زندہ مل گئے ہیں. اب میرا بھائی اب اتنا بڑا لمبا مسئلہ میں تو نہیں پڑھ سکتا. ان کی حرمت کیا ہے، کعبے کا غلاف کیا ہے، پتہ نہیں ہے. میں اتنا لمبا چوڑا مسئلہ انشاءاللہ کبھی فارغ ٹائم میں ملو. واستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، یہ حضور کی زندگی میں حکم تھا، بعد میں نہیں ہے. دیکھو نا، یہ آیت صحابہ کو آتی تھی کہ نہیں آتی تھی؟ اہل بیت کو، انہوں نے تو نہیں پڑھی آ کے پھر کبھی. تمہیں 1400 سال کے بعد ترجمہ سمجھ آ گیا. ابو بکر صدیق عمر عثمان علی کو سمجھ نہیں آیا. جنگیں ہوئیں، 10-10 ہزار صحابی شہید ہو گئے، وہ تو نہیں آئے کہ حضور ہمارے لیے معافی مانگے. تمہیں 1400 سال کے بعد مسئلہ سمجھ آ گیا. ماشاء اللہ. اب تو یہاں پیر کہتے ہیں ہم ابھی ایسے بس کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم حضور سے پوچھ کے ابھی تمہارا کام کروا دیتے ہیں. وہ بدبختو، بی بی عائشہ نے یہ جرت نہیں کی، ابو بکر عمر عثمان و علی نے جرت نہیں کی. حضرت علی معاویہ میں جنگ ہو گئی، حضرت علی عائشہ میں جنگ ہو گئی، ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے. کسی نے جرت نہیں کی بھی ہم بیٹھ کے ابھی حضور سے پوچھ لیتے ہیں کون حق پہ ہے کون نہیں ہے، بات ختم کرو. یہ تو ان نے جرت نہیں کی ہے، تم کوئی ان سے بھی بڑی کوئی آگے کی شے ہو گئی. خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو. اللہ اکبر. اگر دوسرے دفعہ عمرہ کروائیں اور سائیڈ سے اس طرح لگوائیں، سائیڈ سے نہ لگوائیں جناب، سارے سر پہ لگوائیں، ورنہ وہی سائیڈ سے بکری پڑ جائے گی. اردو سے انگریزی کے بجائے بتاتے ہیں ہم پڑھے لکھے لوگ. زندہ آدمی کی طرف سے عمرہ کریں، کیوں؟ وہ زندہ ہے، دعا کرو اللہ اس کو نصیب کرے. اگر میقات عائشہ سے عمرہ کریں کر سکتے ہو. بی بی عائشہ نے وہاں سے عمرہ کیا، حضور کے حکم پہ کیا ہے، خود سے تھوڑا کیا ہے. سٹہ بازی کا ہے وہ حرام ہے. جی کہ ہمارے ملک میں کسائی جب بکرے ذبح کرتے ہیں تو اس کا خیال نہیں کرتے. ان کو ہدایت کرو کہ بچھڑی کو صاف کر کے پھر دوسرا جانور ذبح کریں. دعا کریں کہ میری بچیوں کی شادی ہو جائے. اللہ ہر مسلمان کی بچیوں کو مشکل حل کرے. جن کے گھروں میں بچیاں ہیں اللہ ان کے رشتے آسان فرما، ان کو رحمت کے، دین کے اور خیر کے رشتے نصیب فرما. سب بچیوں کا مستقبل روشن فرما، مشکلات حل فرما. آج کل یہ شریفوں کے لیے بہت مشکل ہے. جتنے شریف گھرانے ہیں نا ان کے لیے بہت مشکل. جو آزاد لوگ ہیں نا جی، وہ تو ابھی پڑھتے ہوتے ہیں، اسی وقت بات ہو جاتی ہے. شریف کہاں جائے؟ اللہ مشکل حل کرے. اگر
جانور قبلے کی طرف نہ کیا تو تب بھی حلال ہے، کچھ نہیں ہوتا. افضل یہ ہے کہ رخ قبلے کی طرف ہو. حضور پاک کے روضے پہ جب زیارت کریں درود پڑھو، جب سامنے جائیں تو صلاۃ و سلام پڑھو. اللہ کے نبی پہ جادو ہوا تھا، بالکل ہوا تھا. لبید بن العاصم یہودی نے جادو کیا تھا. وضو میں گردن کا مسح کرنا صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، باقی کے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جو کہتا ہے نا اذا الاغلال فی اعناقہم، تو اللہ ہماری گردن کو جہنم کے اغلال سے محفوظ رکھے. اور دوسرا بات یہ ہے کہ کیا گردن اس کا حصہ ہے یا حصہ نہیں ہے. بہرحال آپ بحث میں نہ پڑیں، احناف کے نزدیک ہے، باقی ائمہ کے نزدیک نہیں ہے. اب تمہاری بات، چہرے کا پردہ کرنا ضروری ہے؟ نہیں، پاؤں کا کرنا چاہیے. ایسے ہنسنے کی کیا بات ہے؟ بھائی عورت کے لیے چہرے کا پردہ ضروری نہیں، پاؤں کا ضروری نہ. پردہ کرنے کا وجہ کیا ہے، کیا مقصد کیا ہے، پردہ کیوں کیا جائے؟ تاکہ فتنے سے، تو فتنہ پاؤں میں ہے یا منہ میں، آنکھوں میں ہے؟ تو اگر وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا تو پردے کی پھر ضرورت ہی کیا ہے؟ اور آج کل تم پردے کے مسئلے پوچھتے ہو. آج کل تو جناب مولوی شلوار آ گئی ہے عورتوں کی، اس کا نام ہی مولوی شلوار ہے. اس کا ٹراؤزر ہیں، پاجامے ہیں، لہنگے ہیں، مولوی نام ہے تاکہ اونچے ہیں نا. وہ مولوی اونچی چادر باندھتے تھے نا، اب عورت کا بھی اونچا کر دیا انہیں، نام مولوی رکھ دیا. ارے کہا چلو مولوی گٹو میں بیٹھ گیا، بہرحال جان نہیں چھوڑتا مولوی، کہیں نہ کہیں اٹک ہی جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ. لاہور ایئرپورٹ پہ وضو کر کے احرام باندھا، جلدی کی وجہ سے بغیر 2 رکعت نفل عمرہ ادا کیے، کوئی حرج نہیں. خود تو لکھ رہے ہو گے 2 رکعت نفل. نفل کا معنی یہی ہوتا ہے پڑھا نہیں پڑھا، کچھ نہیں ہوتا. احرام کی چادر میری اتر جاتی تھی، کچھ بھی نہیں ہوتا. اتر جائے، گر جائے، پھٹ جائے، بدل لو اور پہن لو. پھر سیٹ پر بیٹھ کے جہاز کے دوران 2 دفعہ نفل ادا کیے، بلا وجہ ادا کیے، کوئی ضروری ہے ہی نہیں 2 رکعت. اس کے پڑھنے کے بغیر بس لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. یہ تو ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس موقع ہے تو اچھی بات ہے کہ ہم 2 رکعت پڑھ لیں، ثواب مل جائے، اس کے بعد نیت کریں. ورنہ 2 رکعت پڑھنا تو ضروری نہیں. اگر احرام کی حالت میں کسی کے پیشاب نکلا، احرام کو لگ گیا، دھو ڈالے بس. هل يكون المرأة جميلة أم الحور العين؟ المرأة أجمل منها. کہتا ہے کہ بھی حور عین خوبصورت ہوگی یا میری بیوی جنت میں خوبصورت ہوگی؟ آپ کی بیوی خوبصورت ہوگی، فکر نہ کرو. اگر جانور ہے حمام میں ہم ذبح کریں کہ اس کا خون جو ہے وہ بہہ جائے، وہاں ٹھیک ہے، کہیں بھی ذبح کرو. حمام میں تمہارا غسل کرنا درست ہے، جانور ذبح کرنے سے جانور حرام ہو جائے گا. اگر مدینہ منورہ جائیں تو 40 نمازیں پڑھنا کوئی ضروری نہیں. اللہ نصیب کرے تو شکر کرو. حج تمتع کیا تھا کہ پہلے دن بکری ذبح کروں گا، نہیں کیا، پھر دوسرے دن نہیں کیا، پھر نہیں کیا تو اب 2 ذبح کرو، ایک حج والی بکری، ایک جرمانے کی. ایک لڑکی نے خلو لیا تھا خاوند سے، 4 سال ہو گئے. اب وہ لڑکی دوبارہ اسی سے شادی کرنا چاہتی ہے. اگر وہ بے وقوفی کرتی ہے نکاح کر لے گا، ورنہ جس سے پہلے خلو لیا تھا اب وہ کوئی سونے کا بن گیا ہے. بعض احمد ہوتی ہیں نا بیچاری. اللہ ہدایت دے، اللہ بچیوں کی ہدایت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. راستے میں لیٹرین میں ناپاک ہو گیا، ہوٹل میں آ کے وضو کیا
کینچی سے میں نے تھوڑے سے بال کاٹے، سر کو صاف نہیں کرایا، اگر ٹک لگائے ہیں تو دم پڑ گئی، بال بھی دوبارہ کٹواؤ پورے اور دم بھی ادا کرو۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے چادر ناف کے نیچے چلی جائے احرام کی حالت میں، عمرہ نہیں ٹوٹتا، احرام بھی نہیں ٹوٹتا، لیکن احتیاط کیا کرو۔ بعض لوگ جو ہے وہ چادریں نیچے باندھتے ہیں اور ناف نظر آ رہی ہو